رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا علمی شریعت پر ایمان، اس کی تصدیق کرنا اور اس بات کا بھی اقرار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے بیان کرتے ہیں سب سے بڑی سچائی وہ ہے۔ دنیا میں بیان کرنے والے کئی موجود ہیں، طرح طرح کی باتیں جن کو وہ خود اچھا سمجھتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں۔ جتنے بھی بیان کرنے والے ہیں ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہر بات دنیا کی سب سے سچی بات ماننا، یہ ہے مطلب کہ ہمارا رسولوں پر ایمان۔ اور یہ بات قرآن نے ذکر کی ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو آسمانوں سے اللہ نے نازل کیا۔ اللہ پر بھی ایمان ہم نے سمجھ لیا، رسولوں پر ایمان بھی ہم نے سن لیا۔ اب اس نور کو جو آسمان سے نازل کیا ہے، اس نور سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر لفظ وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ نور ہے جس سے ساری کائنات روشن ہوتی ہے۔ کائنات میں بسنے والے ہر شخص کا دل روشن ہوتا ہے جن باتوں سے، جی ہے وہ نور جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ رسولوں پر ایمان میں کتنی چیزیں ہیں، کتنے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا کیا ہے جو ہم نے ابھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا علمی شریعت کی تصدیق کرنا۔ شریعت پہلے نازل ہو چکی ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو بعد میں آئے ہیں نا، ہم بعد میں پیدا ہوئے، شریعت پہلے سے نافذ کر دی گئی۔ وہ شریعت اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کر کے ہمیں اس شریعت پر عمل کرنے کا حکم جاری کیا۔ ہمارے لیے تو لا علمی شریعت تھی کہ ہمیں اس شریعت کا علم بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وقتاً بوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ اس شریعت کو ہمیں سمجھایا۔ جس شریعت کا ہمیں علم نہیں تھا اس کی تصدیق کرنا پہلا تقاضا رسولوں پر ایمان کا۔ دوسرا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی بات، نکلنے والا بیان دنیا کی ساری سچائیوں سے بڑھ کر اسے سچ مانا۔ دوسرا تقاضا۔ اور تیسرا تقاضا کہ اللہ رب العزت نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا۔ جتنی امتیں آئیں ہر امت میں اللہ رب العزت نے نبی پیغمبر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے کوئی ایسی امت نہیں بنائی، کوئی امت نہیں پیدا کی جس میں اس امت کو کوئی ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ یہ رب کا فرمان ہے کہ ہم نے کوئی امت نبی سے خالی پیدا نہیں کی، کوئی امت ایسی نہیں پیدا کی
جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو۔ یہ تقاضا ہے، اس بات کی تصدیق کرنا، اس بات کا اقرار کرنا کہ ہر امت میں نبی آیا ہے، یہ بھی تقاضا۔ اور اس کے بعد چوتھا تقاضا کہ ہماری امت میں ہمارے اوپر جو نبی بھیجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رب کے، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر قیامت کے آنے تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات پر ایمان لانا یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضا۔ اس کے بعد اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر امت میں نبی بھیجے، لیکن کچھ انبیاء کے ناموں کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور کچھ انبیاء جن کا تذکرہ، جن کے نام اللہ رب العزت نے امت کو نہیں بتلایا، کسی کو بھی نہیں بتلایا۔ 1,24,000 پیغمبر مانتے ہیں، لیکن کتنے کو نام ہیں قرآن میں؟ بہت کم نام ہیں، 28 کے قریب نام قرآن کے اندر ذکر ہوئے۔ باقی 1,00,000 اور سے سم تھنگ اور ان کا تذکرہ، ان کا نام اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں بتلایا۔ پھر بھی ہمارا ایمان کہ اللہ رب العزت کے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ کہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول، کچھ کا ہم نے تذکرہ کیا، وَمَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس بات کو بھی ماننا یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا ایک تقاضا۔ کئی تقاضے ہیں، 4-5 تقاضے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آیا کہ کیا ہمارا ایمان یہی ہے؟ کیا ہم ان سب باتوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو ہمارا رسولوں پر ایمان ہے۔ اگر ان کے اندر کسی چیز میں، کسی تقاضے میں آپ کو شک ہے، گویا آپ قرآن میں شک کر رہے ہیں، اور جو قرآن میں شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کفر والا کام کرتا ہے، وہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے کسی بیان، کسی حکم کے اندر شک کرے گا، اور جو جتنے بھی تقاضے میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ سارے کے سارے تقاضے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تقاضا رسولوں پر ایمان کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا بھی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، وہ سارے کا سارا دین تمام انبیاء نے، جتنے بھی انبیاء، جتنے پیغمبر اپنی امتوں میں آئے ہیں، ان سب نبیوں کے پاس جتنا بھی دین آیا، وہ سارے کا سارا دین اپنی امت کو مکمل سمجھایا۔
حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سوال کیا، کیا میں نے آپ تک مکمل دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ قالوا نشہد، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ سارے کا سارا دین ہم تک آپ نے پہنچایا ہے۔ تو جتنا بھی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا وہ سارے کا سارا دین ہم تک پہنچایا گیا۔ اب اس تقاضے کے اندر کئی غلطیاں رونما ہوئی، ہم میں سے لوگوں کے جو صحیح معنوں میں دین کے اوپر ہونے والے بیانات ان کی صحیح طرح تصدیق نہیں کرتے۔ اس سے بھی پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں، احادیث کا مطالعہ کر لیں، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی دعوت ایک تھی، ان سب کی دعوت جو ہے وہ توحید کی دعوت تھی، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ ہے توحید۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو یہی حکم تھا کہ تم اپنی امتوں کو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں، یہ بات سر عام پھیلا دو۔ کسی نبی کو اجازت نہیں تھی کہ توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز کر لے، بات کو چھپا لے، اور نہ کسی نبی نے دین توحید کے متعلق کوئی بات چھپائی ہے، کسی نبی نے نہیں چھپائی۔ توحید کی دعوت دی اور سارے کا سارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اب سارے کا سارا دین ہمارے پاس جو موجود ہے، قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی، اور جو آیت اللہ رب العزت نے سورہ تغابن میں نازل کی، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کس لیے؟ وہ کیا کہے گا؟ اس نے آ کے توحید کی دعوت، میں نے کہا نا کہ سب نبیوں کی جو دعوت تھی وہ صرف توحید تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا رسولاً من امتن رسولہ، ہر امت میں ایک رسول، کیوں؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت، شیطان، باطل، ان سب ادیان سے، ان سب عقائد سے، جو باطل عقائد ہیں، جو باطل ادیان ہیں، ان سب سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچو۔ یہ دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ ان اعبدوا اللہ، یہ ہے حق کا راستہ، واجتنبوا الطاغوت، اور جو طاغوت ہے وہ باطل راستہ ہے، اس راستے کو اختیار نہیں کرنا۔ یہ دو باتیں ہر نبی اپنی امت سے کہنے کے لیے آیا تھا، اور یہی دو باتیں توحید ہیں۔ توحید کو ہم نے سنا اور ایمان کے ارکان ہم نے سنے، لیکن ان کے اندر ہم نے سستیاں شروع کر دی۔ جب اس تقاضے پر بھی ایمان لے آئے کہ ہر نبی نے اپنا مکمل دین اپنی امت کو سمجھا دیا،
تو ہمارے آج کل کے ایمان پر جو ہمارے اعمال ہیں وہ اعمال بتلاتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ انبیاء نے دین مکمل پہنچایا. ہم شاید ابھی کچھ کمی سمجھتے ہیں، جن کمیوں کو کچھ ٹولے، کچھ گروہ ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں، امت میں اندر وہ شامل ہیں، ورگلاتے ہیں، اپنی باتیں بتلاتے ہیں. یہ بھی دین تھا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی اچھا عمل ہے. اچھا عمل ہوتا تو کیا نبی بتا کر نہیں جاتے؟ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ کیا جھوٹی گواہی دی تھی؟ اللہم اشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سارا دین پہنچا دیا. جب بعد میں آنے والے کہیں کہ یہ بھی اچھا ہے، تو کیا یہ اچھا تھا؟ نبی کو نہیں پتا تھا؟ وہ اچھا صرف ہمیں سمجھ آیا کہ یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے. اپنی طرف سے کسی بھی عمل کو اچھا سمجھ لینا وہ اچھا بن نہیں جاتا. جس اچھے کام کو ہمارا نبی کہہ دے کہ یہ کام اچھا ہے وہ اچھا ہے، اس کے علاوہ کائنات کا کوئی شخص، کوئی بڑے سے بڑا عالم اور مفتی کہہ دے، وہ بات اچھی نہیں ہو سکتی اگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے. مجھے یہ بتلاؤ، مسلمانوں میں سے، اس مسجد میں سے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کے دل میں یہ ہو کہ نبی کے آنے سے مجھے خوشی نہیں ہوئی؟ مسلمانوں میں کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی ایک شخص بھی نہیں کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمیں خوشی نہیں ہوئی. اللہ کی قسم، دنیا شروع ہوئی ہے، اس سے لے کر دنیا ختم ہونے تک جتنی خوشی کی باتیں، خوشی کے کام ہوئے ہیں، وہ کام ایک سائڈ پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ایک طرف ہے. اس خوشی سے بڑھ کر دنیا کائنات کی کوئی خوشی نہیں ہے. لیکن یہ بھی سمجھنا ہے کہ نبی کی آمد ہوئی ہے، آمد کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آئے؟ کس لیے آئے تھے؟ اللہ نے نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے نبی بھیجے. آج چائنا کا مال خرید کر گھروں کو روشن کرنے سے نبی کی محبت نہیں ملتی. ہم تو کہیں گے کہ بھلا ہو چائنا والوں کا، جنہوں نے ایک سستی سی لائٹیں نکال لی اور ہم نے ان کو خرید کر نبی سے پیار محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا. خوشی مناؤ، منانی چاہیے، لیکن اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کی خوشی منائی ہے. میں نے پہلے بتلایا قرآن کے اندر، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے مکمل دین سمجھا دیا. جب مکمل دین سمجھا دیا تو نبی کی آمد بھی دین ہے، تو یہ بھی قرآن میں ذکر ہونا چاہیے، احادیث میں ذکر ہونا چاہیے. ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا تھا. میں اپنا برتھ ڈے، ہم برتھ ڈے کہتے ہیں نا، پیدا ہونے والے دن کو، پیدا ہونے والی ڈیٹ کو برتھ ڈے ہے. سوموار والے دن میری پیدائش ہوئی تھی، میں اس خوشی کے اندر روزہ رکھتا ہوں.
جب ایک قاعدہ، ایک کلیہ ہمیں بتلا دیا گیا، دین میں یہ شامل ہو گیا، دین بتلا دیا گیا، اب اس عمل کے مقابلے میں ہم کتنا اچھا کام جاری کرتے اپنی طرف سے، رب کعبے کی قسم اس عمل سے بڑھ کر وہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص صرف روزہ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتا ہے اور دوسری طرف لوگ بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے جلسے کرنا شروع کر دیں، روزے والے کا عمل قبول ہوگا، جلوسوں والا کا عمل قبول نہیں۔ کیوں؟ کہ نبی نے یہ تعلیم دی نہیں، نبی کے بعد کسی صحابی نے ایسا عمل کیا نہیں، صحابیوں کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور نہ ہمارے اماموں نے، کسی نے بھی یہ ایسے کام نہیں کیے۔ اچھا ایک بات بتلاتا ہوں، ایک جلوس کے حوالے سے اور اس جشن کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ کو سمجھانے کی حد تک، آگے سب کی مرضی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ میں نے یہ بھی بات سنی ہے، یہ بھی عمل سنا ہے، سب کے علماء کی باتیں سنتے ہیں اور عمل آپ نے خود کرنا ہے۔ حدیث ذکر کی جاتی ہے اور اس جلوس کو جو آج کل 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا جاتا ہے، ایک ہے کہ خوشی منائی جائے، ایک الگ بات ہے، ایک جلوس نکالا جاتا ہے اور اس جلوس کے اندر ایک نعرے بازی ہوتی ہے اور ان نعروں کے اندر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی کہ وہ خوشی کس کو کہتے ہیں؟ جلوس نکالنے کو۔ اور زبان سے لفظ کیا نکل رہے ہیں کہ سوائے ابلیس کے۔ کیا یہ جلوس کسی صحابی نے نکالا؟ صرف ہم نکالتے ہیں، اور جلوس والوں کے علاوہ سب کو ابلیس کہا جا رہا ہے، اور جلوس کسی صحابی نے نہیں نکالا، کسی تابعی نے نہیں نکالا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جلوس نکالنے کی۔ ہاں ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ وجہ پوچھی، کہتے ہیں جلسنا نذکر و نحمد، ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ہم بیٹھ کر اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف مبعوث کیا، بھیجا، جس نے ہم کو بھٹکے ہوئے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم والے راستے پہ کھڑا کیا۔ تو اس بات سے کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگانا، جس محفل میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اگر اسی حدیث پر بھی ایمان رکھا جائے تو اس حدیث میں بھی صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جلوس نہیں نکلا ہوا تھا، بیٹھ کر سیرت مصطفیٰ کی کانفرنس کروا لینا، پروگرام کروا لینا، دین کی مجلسیں کروا لینا، اور اس میں یہ بات بھی ذکر ہو کہ امیر معاویہ جس دن یہ روایت بیان کر رہے ہیں کوئی 12 ربیع الاول کا دن نہیں تھا، کوئی عام دن تھا، ہم سارا دن چپ بیٹھے ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں صرف ہمیں ساری محبتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو ہر عمل، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہمارے دل میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر وقت ہمارے اوپر، ہمارے جسم پر ظاہر ہونی چاہیے۔ تو یہ دین ہے، یہ ہیں تقاضے کہ دین کو وہ صرف دین سمجھنا جو اللہ تعالیٰ کے آسمانوں سے نازل ہوا ہے، ہمارا بنا ہوا کوئی کام، کوئی اچھا سے اچھا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے صحیح معنی میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔